دو آیات کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں یسوع مسیح کے اعلیٰ اور قادر نام کے وسیلہ سے، آمین۔ لکھا ہے، اے خداوند میری دعا سن، اے خداوند میری دعا سن، اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اور اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جب یہاں پر ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو داؤد بادشاہ کے زبور 102 کے اندر یہ بڑی خوبصورت آواز ہمیں ملتی ہے، اور اس زبور کے بارے لکھا گیا ہے کہ یہ زبور جو ہے مصیبت زدہ کی دعا، جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند سے کہ حضور اپنا رونا روتا ہے۔ میرے عزیزو، کئی بار ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اکثر ہم حالات کی وجہ سے ہم بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید اب جو ہم گرے ہیں تو شاید ہم اٹھنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا چھڑانے والا، ہمیں بحال کرنے والا زندہ ہے اور وہ آسمان پر ہے، اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے راستوں کو ہموار بنا دیتا ہے۔ کئی بار ہم ایسے راستوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جن میں ہمیں کہیں امید نظر نہیں آتی، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ نا امیدی میں بھی امید پیدا کرتا ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں اور اپنی درخواستیں، اپنی عرضیں، مناجاتیں اپنے خدا کے آگے رکھتے ہیں تو وہ آسمان پر سے ہماری آواز کو سن کر ہماری دعا کا جواب دیتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ خداوند میری دعا سن، اور وہ کب سنے گا؟ جب ہمارے دل سے آواز نکلے گی۔ کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفوں کے اندر لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، زبان سے میرا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کیا ہے؟ مجھ سے دور ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا میری دعا کیا کر سن، اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ اور کب فریاد پہنچے گی؟ جب ہمارا دل جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوگا، جب ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا کہ اب ہمارے پاس صرف ایک امید ہے اور وہ خدا ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس سے دعا کریں گے، اور جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث ہمارے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے نگاہ کرنی ہے، اپنے دل پر نگاہ کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طور سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کئی بار ہم حالات کے سبب سے خدا سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ واپس آنا ہمیں ناممکن سا لگتا ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے حالات کو بدلتا ہے، وہ ہمارے گھرانوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے اگر تو ایمان لے کر آئے تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ ہم جو خدا کے فرزند ہیں، ہمیں جو خدا نے دنیا سے الگ کر رکھا ہے، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے، اس سرفراز کرتا ہے، وہ دنیا کی اچھی اچھی چیزوں سے ہمیں آسودہ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے خیال کرتا ہے کہ ہم جو ہے کس طرح ہم بہتری کی طرف آئے۔ ایسا ہمارا خدا ہے جو ہر وقت ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اس نے ہمارے لیے سوچا ہے تو پھر ہی وہ اس نے ہمارے لیے بیٹا بخشانا، وہ ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ ہمارے خیال میں رہتا ہے کہ کب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنے۔ اور بائبل مقدس میں یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے کہ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف کیا کر؟ جھکا۔
जब हम अपनी फरियाद अपने खुदा के आगे रखेंगे तो खुदा क्या करेगा, अपने कान को हमारी तरफ झुका देगा, वो हमारे लिए आसमान को खोलेगा, वो बरकत को नाज़िल करेगा, वो हमारे खित्तों को भरेगा। वो कलाम खुदा में लिखा है, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके क्या कर देता है, दोस्त बना देता है। हमें अपनी रविशों को दुरुस्त करना है, हमें अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, हमें खुदा की वफादारी के ताबिया होना है, हमें अपने अंदर से जो हर तरह नजासत है, गुस्सा है, तो पर के लड़ाइयाँ झगड़े लालच है, उसको निकालना है। और जब हम इन चीजों को अपने अंदर से निकाल देंगे फिर हम क्या होंगे, खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। अगर यही चीजें जो दूसरे लोगों की जिंदगियों में पाई जाती हैं वो हमारे अंदर हैं तो फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। हमें एक नए तौर से पैदा होना, हमें खुदा की बादशाही के लायक बनना है, हमें दुख की हालत में भी अपने खुदा से फरियाद करनी है। और जब हम दुख की हालत में अपने खुदा से फरियाद करेंगे तो वो आसमान को खोल कर बरकत को नाज़िल करेगा। और कलाम खुदा का खूबसूरत वादा है कि जब हम खुदा के आगे फरियाद करेंगे तो वो वक्त पर हमें क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा की मर्जी को जानना है, हमें खुदा के आइन के बारे में सोचना है, हमें खुदा के ताबे होना है। और जब हम उसके ताबे हो जाएंगे तो फिर हम पूरे तौर पर अपने खुदा से अपनी बरकत जो उसको रिसीव कर सकेंगे। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इस